800 سال قبل مسیح کے آس پاس برصغیر ایک رنگا رنگ سرزمین تھی۔ قدرتی مناظر، ثقافت اور سیاست میں بے مثال تنوع کے ساتھ گنگا اور جمنا کے زرخیز میدانوں پر چھوٹے چھوٹے بادشاہتیں اور قبیلہ جاتی جمہوریتیں آباد تھیں جو تجارتی راستوں سے جڑی ہوئی تھیں اور ویدی دور کی مشترکہ روایات سے بندھی ہوئی تھیں۔ یہ مہاجن پدوں کے عہد کا آغاز تھا۔ 16 عظیم ریاستیں جو قدیم بھارتی تاریخ پر چھا جانے والی تھیں۔ یہ طاقت حکمرانوں، بدلتے اتحادوں اور بڑھتی معیشت کا زمانہ تھا، لیکن یہ ریاستیں صرف سیاسی مراکز نہیں بلکہ ایسی زندہ ثقافتیں تھیں جہاں زراعت، تجارت، فلسفہ اور ابتدائی حکومت کے ڈھانچے ساتھ ساتھ پروان چڑھتے اور برصغیر کی تہذیب کی بنیاد رکھتے۔ مہاجن پدوں کی طاقت میں جغرافیہ کا کردار فیصلہ کن تھا۔ گنگا، جمنا، گوداوری جیسی زرخیز وادیوں نے کثیر آبادی اور ترقی یافتہ زراعت کو ممکن بنایا۔ شمال میں ہمالیہ پہاڑ قدرتی حفاظت فراہم کرتے تھے، جبکہ ساحلی علاقے سمندری تجارت کے دروازے کھولتے تھے۔ ہر مہاجن پد ایک اسٹریٹجک مقام پر واقع تھا۔ کوسالہ ہمالیہ کے دامن میں، اوونتی مرکزی تجارتی راستوں پر قابض، اور کورو سیاسی اتحادوں کے مرکز میں۔ یہ زمین محض پس منظر نہیں تھی بلکہ وہ بنیاد تھی جس پر یہ ریاستیں پروان چڑھی، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی رہیں اور برتری کے لیے کوشاں رہیں۔ مہاجن پد صدیوں پر محیط قبائلی نظام سے ابھرے۔ جب زرعی پیداوار بڑھی اور تجارت پھیلی تو چھوٹے قبیلہ جاتی جمہوریتیں بڑی اور مرکزی بادشاہوں میں بدل گئیں۔ حکومت کا نظام بزرگوں کی مجالس سے نکل کر بادشاہوں اور وزیروں کے ہاتھوں میں آ گیا، جنہیں منظم افواج اور قلعہ بند شہروں کا سہارا حاصل تھا۔ یہ سیاسی ارتقاء بعض علاقوں میں استحکام لایا جبکہ دیگر میں کشیدگی کا سبب بنا، کیونکہ روایتی سیاست، قیادت اور شاہی اختیار کے درمیان توازن ہمیشہ آزمائش میں رہا۔ یہ ابتدائی ریاستیں آنے والی عظیم ریاستوں کے لیے بنیاد تیار کر رہی تھیں۔ مہاجن پدوں کی زندگی کی روح ان کی معیشت تھی۔ زراعت سے چاول، گندم اور جو کی وافر پیداوار حاصل ہوتی تھی، جبکہ دیگر آلات، زیورات اور کپڑے تیار کرتے جو مقامی استعمال اور تجارت دونوں کے لیے ہوتے۔ بازاروں میں رونق عروج پر رہتی، جہاں دور دراز علاقوں سے مسالہ اور جوہرات اور عمدہ کپڑے آتے۔ یہ معاشی سرگرمیاں نہ صرف ریاستوں کو مضبوط کرتی بلکہ انہیں وسیع دنیا سے جوڑ کر ثقافتی تبادلے اور تکنیکی ترقی کا باعث بھی بنتی تھیں۔ مہاجن پدوں کا دور صرف سیاست اور معیشت تک محدود نہیں تھا بلکہ گہرے روحانی پہلو بھی رکھتا تھا۔ ویدی روایات رسومات کو تشکیل دیتی رہیں، جبکہ نئی فکری تحریک جنم لینے لگی جو زندگی، فرض اور کائنات کی حقیقت پر سوال اٹھاتی تھی۔ علماء اور سنت مختلف راستوں میں سفر کرتے اور اپنا علم بانٹتے، جو بعد میں بدھ مت اور جین مت کی بنیاد بنا۔ مندروں اور مقدس مقامات کا کمیونٹی کی زندگی میں مرکزی کردار تھا، جہاں مذہب نہ صرف انفرادی اقدار بلکہ ریاستی پالیسیوں کی رہنمائی کرتا، اور یوں روحانیت روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئی۔ تقریباً 600 قبل مسیح میں برصغیر کا سیاسی نقشہ تیزی سے بدلنے لگا۔ 16 طاقتور ریاستیں جنہیں مہاجن پد کہا جاتا ہے، تہذیب، تجارت اور فوجی طاقت کے مراکز کے طور پر ابھری۔ یہ چھوٹی قبائلی بستیاں نہیں بلکہ وسیع ریاستیں تھیں جن کے پاس قلعہ بند شہر، منظم انتظامیہ، پھیلتے پھولتے بازار تھے۔ مگدھ اور کوسل جیسی کچھ ریاستیں خطے کی سیاست میں نمایاں مقام رکھتی تھیں۔ مہاجن پدوں کے عروج نے فکری تبادلے کا بھی آغاز کیا، جہاں تاجر، راہب اور علماء آزادانہ سفر کرتے اور ایسے نظریات لے کر آتے جو صدیوں تک جنوبی ایشیا پر اثر انداز ہوتے۔ تمام مہاجن پدوں میں مگدھ سب سے زیادہ پرعزم ریاست کے طور پر سامنے آیا۔ گنگا کے زرخیز میدانوں میں واقع اس ریاست نے سفارتکاری اور فتوحات کے ذریعے تیزی سے ترقی کی۔ اس کے حکمرانوں نے آبپاشی کے نظام میں سرمایہ کاری کی، وسیع جنگلات کو کاٹ کر زرعی زمین میں بدلا اور شاندار قلعے تعمیر کیے۔ مگدھ کا محل وقوع اسے تجارتی راستوں پر قابض ہونے کا موقع دیتا، جس سے دولت اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ یہ جغرافیائی برتری، مضبوط فوج اور ماہر قیادت
بھارت کے ساتھ مل کر آنے والی صدیوں میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد بنی۔ بعد کے دور میں نہ صرف سیاسی تبدیلیوں کا زمانہ تھا بلکہ معاشی ترقی کا بھی سنہرا دور تھا۔ تجارتی راستے زمین کے کونے کونے کو جوڑتے، زرخیز زرعی علاقوں کو مصروف شہروں اور دور دراز خطوں سے ملاتے، تاجر مسالے، کپڑے، موتی اور دھاتوں کا تبادلہ کرتے، جبکہ دریائی بندرگاہیں سرگرمی کا مرکز بن جاتی۔ چھاپے والے سکوں کے استعمال نے لین دین کو تیز اور قابل اعتماد بنایا۔ یہ فعال تجارتی نیٹ ورک نہ صرف ریاستوں کو دولت مند بناتا بلکہ مختلف تہذیبوں کو قریب لاتا، جس سے فن، تعمیرات اور روزمرہ زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس دور میں معاشرہ زیادہ منظم اور طبقاتی ڈھانچے میں ڈھلنے لگا، ورنہ سسٹم جو ابتدا میں پیشے پر مبنی تھا آہستہ آہستہ سخت ہو گیا اور لوگوں کی سماجی شناخت کا تعین کرنے لگا۔ برہمن، کشتریا، ویشیا اور شودر، ہر طبقے کے اپنے مخصوص فرائض اور اختیارات تھے۔ اگرچہ اس نظام نے ایک حد تک تنظیم پیدا کی مگر اس نے سماجی ترقی کے مواقع کو بھی محدود کر دیا۔ مذہبی رسومات، تہوار اور تعلیم تیزی سے اعلیٰ طبقات کے اختیار میں آ گئیں، جو آنے والی صدیوں تک ثقافتی روایات پر اثر انداز رہیں۔ بعد کے دور میں مذہبی فکر میں نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ توجہ آہستہ آہستہ بڑے پیمانے کی قربانیوں سے ہٹ کر ذاتی روحانی عمل اور فکری جستجو کی طرف مائل ہونے لگی۔ جنگلوں میں واقع آشرم علم کے مراکز بن گئے، جہاں رشی زندگی، اخلاقیات اور کائنات کی حقیقت پر مباحثہ کرے۔ مکالمات سے ابتدائی اپنشد جنم لیں، جنہوں نے روح، حقیقت اور نجات کے بارے میں کہے خیالات پیش کیے۔ یہ ایک ایسی روحانی روایت کی شروعات تھی جو ہزاروں سال تک ہندو مت اور بھارتی فلسفے پر اثر انداز ہوئی۔ گنگا کے شمال میں وجی کنفیڈریشن دنیا کی ابتدائی جمہوری ریاستوں میں سے ایک کے طور پر ابھری۔ ارد گرد کی بادشاہتوں کے برعکس وجی کا نظام قبیلائی سرداروں کی ایک مجلس سے چلتا تھا جو باقاعدہ سے جنگ، تجارت اور انصاف کے معاملات طے کرنے کے لیے جمع ہوتی۔ 8 قبیلوں کا یہ اتحاد، جس کی قیادت لچھوی کرتے تھے، اس بات کا ثبوت ہے کہ اجتماعی فیصلے بادشاہوں کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ زرخیز زمینی اور دریائی راستوں کے اسٹریٹجک کنٹرول نے وجی کو زراعت اور تجارت کا مرکز بنا دیا، جبکہ ان کے جمہوری اصول قدیم بھارت کی سیاسی سوچ پر اثر انداز ہوتے۔ مشرق میں دور انگا کی سلطنت گنگا کی وادی اور خلیج بنگال کے درمیان تجارتی راستوں پر قابض تھی۔ اس کا دارالحکومت چمپا اپنے ماہر کاریگروں اور سونے کے چمکتے زیورات کے لیے مشہور تھا، جو بازاروں کی رونق بڑھانے لگا۔ ان کا دور دور دراز علاقوں کی اشیاء کا دروازہ تھا۔ جنوب سے ہاتھی دانت، وسطی ایشیا سے گھوڑے اور ساحل سے مثالیں یہاں آتے۔ اس کی دولت نے تعریف بھی پائی اور حسد بھی، اور یہ وہ انعام بن گیا جسے پڑوسی ریاستیں بشمول مگدھ ایک دن اپنے قبضے میں لینا چاہتی تھی۔ مشرقی ساحل پر کلنگا ایک سمندری طاقت کے طور پر پھلتا پھولتا تھا۔ اس کے ماہر جہاز ساز اور نڈر ملا سمندروں کو عبور کر کے جنوب مشرقی ایشیا اور اس سے آگے کے علاقوں سے رابطے رکھتے۔ کلنگا کی خوشحالی کا راز سمندری تجارت پر عبور تھا۔ عمدہ کپڑے، مثالیں اور قیمتی پتھر برآمد کیے جاتے، جبکہ نایاب لکڑیاں اور عجیب جانور درآمد ہوتے۔ یہ سمندری روایت خطے کی ثقافتی اور معاشی شناخت کا حصہ بن گئی اور کلنگا کو قدیم دنیا کا ایک نایاب موتی بنا دیا۔ موریہ سلطنت سے اس کے مشہور ٹکراؤ سے بہت پہلے مغرب میں اونتی کی سلطنت ایک زبردست طاقت کے طور پر ابھری۔ اجین کو مرکز بنائے یہ سلطنت گنگا کی وادی کو مغربی ساحل سے جوڑنے والے راستوں پر قابض تھی۔ اونتی کے بازار کپاس، جواہرات اور خوشبودار تیل سے گونجتے، جبکہ اس کی فوجیں اپنی تربیت اور مہارت کی وجہ سے خوف کی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ سلطنت کے دولت اور اثر و رسوخ نے اسے مہاجن پد دور کی سیاست میں ایک عام کھلاڑی بنا دیا جو اکثر مشرقی حریف مگدھ سے ٹکرا جاتا۔ وسطی میدانوں میں سورسین کی سلطنت متھرا کو دارالحکومت بنا کر پھلتی پھولتی تھی۔ یہ اسٹریٹجک شہر شمالی تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا، ایک مقدس مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا جو برصغیر کے مستقبل کی مذہبی رجحانات کو شکل دینے والا تھا۔ سورسین کی زرخیز زمینیں وافر اناج پیدا کرتی جو عوام اور فوج دونوں کی ضروریات پوری کرتا۔ گنگا جمنا کے علاقے کے دل کی حفاظت کرتے۔ سورسین مہاجن پدوں میں طاقت کے توازن کا اہم حصہ تھا۔ مشرقی گنگا کے میدانوں میں مالا کی جمہوریتیں جڑواں ریاستوں کی ایک منفرد مثال تھیں۔ کشی نگر اور پوا مشترکہ
نسبت اور باہمی دفاع کے رشتے میں بند ہے۔ یہ بادشاہوں کی بجائے عوامی اسمبلیوں کے ذریعے حکومت کرتے۔ مالا اپنی آزادی کے کٹر محافظ تھے جو بادشاہوں اور مخالف جمہوریتوں دونوں کا مقابلہ کرتے۔ بدھ اور جین روایات میں مشہور یہ شہر بعد میں بدھ کو مہاویر کی آخری آرام گاہوں کے طور پر امر ہو گئے، لیکن اپنے دور میں مالا ایک فخر کرنے والی قوم تھی جس کا اتحاد اسے مسلسل جنگ کے زمانے میں طاقت دیتا تھا۔ کوسالا جس کا دارالحکومت ایودھیا تھا، مہاجن پد دور کی سب سے بااثر ریاستوں میں سے ایک تھی۔ زرخیز کھیت اور دریائی گزرگاہوں پر قابض ہونا اسے بے پناہ دولت دیتا، جبکہ اس کے حکمران اپنی نسل کو مشہور شمسی سلسلے سے جوڑتے تھے۔ کوسالا کی طاقت صرف اس کے فوجیوں پر نہیں بلکہ اس کی امیر ثقافتی روایات پر بھی تھی، جو ایسے رزمیہ قصوں میں پروئی گئی تھیں جو ہزاروں سال تک زندہ رہیں۔ قدیم سیاست کے توازن میں کوسالا اکثر مگدھ کا حریف تھا اور وسطی گنگا کی وادی کی تقدیر کو تشکیل دیتا تھا۔ شمال مغرب میں دور گندھارا بھارت وسطی ایشیا اور فارس کے درمیان ایک پل کے طور پر پھیلتا پھولتا تھا۔ اس کے شہر جسے ٹیکسلا علم و تجارت کے مراکز تھے، جہاں دور سے آنے والے تاجر، بھکشو اور سفارتکار آزادانہ میل جول کرتے۔ فن اور فن تعمیر میں امیر گندھارا نے مختلف ثقافتوں کے اثرات جذب کیے اور ایک منفرد طرز پیدا کیا۔ عظیم تجارتی راستوں پر اس کا مقام خوشحالی کی ضمانت تھا، جبکہ خیالات کے لیے اس کا کھلا پن اسے قدیم دنیا کی ثقافت سنگم بنا دیتا ہے۔ اس کا مقام خوشحالی کی ضمانت تھا۔ شمال مغربی سرحد کے کٹھن پہاڑی علاقے میں کبوجا کی سرزمین تھی جو اپنی گھوڑ سوار فوج اور جنگی مہارت کے لیے مشہور تھی۔ گھوڑے پالنے اور سوار جنگ میں ماہر، یہ میدانوں کی ریاستوں کے لیے کبھی اہم اتحادی تو کبھی خطرناک دشمن تھے۔ کی بلند چراگاہوں میں پلنے والے مضبوط گھوڑے پورے بر صغیر میں مانگ رکھتے تھے۔ تجارت، ثقافت اور جنگ میں کموجا بھارت کے شمال مغربی دروازوں کے کٹر محافظ کے طور پر کھڑے تھے۔ گنگا کے طاس کے جنوب مغرب میں متیسیا واقع تھا، ایک ایسی ریاست جو زمین اور پانی دونوں سے پروان چڑھی۔ اپنی ماہی گیر برادریوں اور زرخیز کھیتوں کے لیے مشہور متیسیا کی خوشحالی دریاؤں سے آتی جو خوراک، آمد و رفت اور تجارت فراہم کرتے۔ اس کا دارالحکومت ویرات نگر اسٹریٹجک اہمیت رکھتا جو مغربی ریاستوں کے راستوں کی حفاظت کرتا۔ پانی کی روانی اور مٹی کی زرخیزی میں متیسیا نے وہ توازن پایا جو اسے مہاجن پدوں کے دور بدلتے حالات میں مضبوط رکھتا تھا۔ یمنا کے کنارے سوسینا کی ریاست تھی جس کا دل متھرا روشنیوں میں جگمگاتا تھا۔ پر رونق تجارت نے اس کے لوگوں کو خوشحال بنایا، جبکہ شہر کے مقدس مقامات دور دور سے زائرین کو کھینچ کر لاتے۔ بعد کی روایات میں کرشن کی داستانوں کا گہوارہ سمجھی جانے والی سوسینا مہاجن پدور میں روحانی عقیدت اور تجارتی سرگرمی کا سنگم تھی۔ اس کا اسٹریٹجک مقام گنگا کے میدانوں کو مغربی علاقوں سے جوڑتا تھا۔ واتسا جس کا دارالحکومت کوشمبی تھا، گنگا اور یمنا کی تجارتی راستوں کے سنگم پر قابض تھا۔ اس کے بادشاہ علم، ڈرامہ اور سفارتکاری کے سرپرست کے طور پر مشہور تھے۔ شہر کی منڈیاں دور دراز کی زمینوں سے لائے گئے سامان سے بھری رہتی اور اس کے عالم ایسے خیالات تشکیل دیتے جو اس کی سرحدوں سے بہت دور تک پھیلتے۔ دولت اور دانش دونوں میں واتسا مہاجن پدوں میں سب سے فخر کرنے والوں میں شامل تھا۔ گنگا کے جنوب میں وسطی بھارت کے دل میں چیدی کی ریاست تھی۔ قدیم روایات سے جانی جانے والی چیدی کے حکمران اپنی نسل کو رزمیہ داستانوں کے ہیرو سے جوڑتے تھے۔ زرخیز زمین اور مضبوط قلعے اسے استحکام اور حفاظت فراہم کرتے، اگرچہ یہ اپنے کچھ ہمسایوں کی طرح وسیع نہ تھیں، مگر چیدی کا ورثہ اور اس کا اسٹریٹجک مقام اسے مہاجن پدوں کی دور کی سیاست میں ایک معزز قوت بناتا تھا۔ گنگا کے قلب میں دور جنوب میں اوساکا کی ریاست گوداوری کے کنارے پھیلتی پھولتی تھی۔ اس کا مقام جنوبی تجارت پر قابض ہونے کا موقع دیتا جو دکن کو شمالی میدانوں سے جوڑتا تھا۔ جنگلاتی پیداوار، دھاتوں اور کھیتی باڑی میں امیر اوساکا مہاجن پد دنیا کی جنوبی نگہبان تھا جو برصغیر کے جزیرہ نما میں داخل ہونے والے راستوں کی حفاظت کرتا تھا۔ مغرب میں اونتی طاقت اور ثقافت کے مرکز کے طور پر پروان چڑھی اور اس کے جڑواں دارالحکومت ایجین اور مہیشمیتی شمالی بھارت اور دکن کے درمیان راستوں پر قابض تھے۔ اونتی کے حکمران بلند حوصلہ، تاجر، خوشحال اور مندر شاندار تھے۔ سیاسی اور ثقافتی دونوں قوتوں کے طور پر اونتی مہاجن پد دنیا کا مغربی دروازہ تھا جو برصغیر سے باہر کی زمینوں کی طرف دیکھتا تھا۔